آج وہ دن تھا جس دن ارشد شریف پاکستان چھوڑ کر گیا. کل گزرا ہوا کل وہ دن تھا جس دن عماد یوسف کے گھر کا دروازہ توڑ کے اٹھے اور اس کے بچوں کے سامنے اس کو اٹھا کر لے گئے. کل کا دن تھا وہ دن جس دن نیار بھائی کو بند کیا گیا. آج وہ دن تھا جس دن آپ کے انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کی کہ ARY کا لائسنس ریووک کیا جاتا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں. یہ لڑائی تو دیکھتے ہیں ہم کہاں جا کے رکتی ہے. صحافت پچھلے 1.5 سال میں وہ کہتے ہیں بڑے پوائنٹس اوپر چلی گئی ہے بھائی. وہ گئی ہے اور میرے خیال میں جس طریقے سے گئی ہے وہ آپ نے بھی دیکھا. آپ دیکھیں نا صحافت چلی بھی گئی اور 80 دن سے ایک صحافی اندر ہے جس کو یہ صحافی بھی نہیں مانتا. مطلب یہ دیکھیں اسی صحافت اندر بھی غائب ہے. مطلب ٹیکنیکلی اندر ہے لیکن ایکچولی غائب ہے. 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. آپ اس کو صحافی مانے یا نہ مانے عمران ریاض کو, وہ صحافی ہے یار. یہ ہوتے کون ہے فیصلہ کرنے والے, کون صحافی ہے کون نہیں. وہ نہ مانے پر کیا کم از کم اتنا تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان کا شہری تھا. وہ صرف وہاں پہ بات ختم. میرا اسی پہ آرگومنٹ شروع. صحافی تھا اب ہے, بالکل ہے ہماری نظر میں. اب بات کریں گے. مسئلہ یہ کہ جب آپ کی وزیر اطلاعات جن کے گلے میں آج پریس کلب کے اندر اتنے پھول ڈالے گئے, ہار پہنائے گئے, وہ BBC جیسے ادارے کو انٹرویو دے کے کہتے ہیں یہ تو صحافی نہیں. دیکھیں یہ ایشو بڑا سمجھنا ہے. جب آپ اس طریقے سے لوگوں کو آپ لیبل کرتے ہیں, ان کو ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں, تو پھر آپ ان کے جو رائٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پہلا جو جسے کہتے ہیں نا وہ سٹیپ لے لیتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. دوسری بات, وہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. باقی جو اداروں کے ساتھ ہوا, آپ کے ادارے کے کتنے لوگوں کے خلاف FIR. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آج وہ دن تھا جس دن ارشد شریف پاکستان چھوڑ کر گیا. کل گزرا ہوا کل وہ دن تھا جس دن عماد یوسف کے گھر کا دروازہ توڑ کے اٹھے اور اس کے بچوں کے سامنے اس کو اٹھا کر لے گئے. کل کا دن تھا وہ دن جس دن نیار بھائی کو بند کیا گیا. آج وہ دن تھا جس دن آپ کے انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کی کہ ARY کا لائسنس ریووک کیا جاتا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں. وہی اور دیگر جو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے خلاف بھی FIRs وغیرہ درج ہوئی. لیکن جو صحافت ہے آپ کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا کہ ہو رہا کیا ہے. ہم اس دارالحکومت میں بیٹھے لیکن یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. نہیں یہ کاشف صاحب یہ والا جو ہے کہ ہم اس کو کنڈون نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ایک سائیکل نہیں ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا ہے. لیکن جس لیول پہ ابھی ہو رہا ہے, ٹو بی آنےسٹ, اس کی کوئی نظیر نہیں. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ہی سیئنگ اس کا کوئی مثال نہیں ہے جس لیول پہ اب ہو رہا. مطلب ہمارے دور میں تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے تو چیزیں ہوتی رہی ہیں. مطلب جنرل ایوب خان صاحب کا دور میں اس سے زیادہ سخت ہوئی. صاحب اب جمہوریت کو ہم مارشل لاء کے ساتھ ملانا شروع کریں. پہلے کی بات کر رہا ہوں نا آپ. نہیں, اگلی بات, ان کو اب جمہوری کہتے ہیں جو جا کے خفیہ میٹنگز کریں, مطلب گاڑیوں میں چھپ کر جائیں. جو انہوں نے بتایا تھا نہیں, انہوں جنرل باجوہ صاحب نے بتایا تھا کہ خان صاحب جو ہیں یہ میرے پاس, ان کو آپ کو یا تو جہانگیر ترین صاحب میرے گھر لے کر آئے گئے, یا اس کے بعد یہاں خفیہ ڈیلنگز ہوتی رہی ہیں, سارے GHQ آتے جاتے رہے. آپ ان کو جمہوری کے مطلب لیڈر کے. اس میں لڑائی کس چیز کی تھی؟ لڑائی یہ تھی کہ فوج یا میرے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے. خان صاحب کیا تقریریں کرتے رہے, مطلب وہ تو سب سے بڑے جمہوری لیڈر ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ میں ان کو فون کرتا ہوں, جنرل عاصم منیر صاحب کو میرا فون نہیں سنتے. یہ آپ کا سب سے بڑا جمہوری لیڈر جو جمہوریت کے لیے کھڑا تھا وہ کہہ رہے. شہباز شریف صاحب اور ان کی پارٹی دیکھ لیں, یا زرداری صاحب دیکھ لیں, یہ سارے خفیہ میٹنگز کر کے ڈیلنگ ویلنگ کر کے اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اقتدار میں جب عمران خان صاحب کو ہٹانا تھا, خفیہ میٹنگز کون کر رہا تھا؟ اگر آپ ان کو جمہوری لیڈر سمجھ کے کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو میں تو نہیں مانتا کہ یہ جمہوری لیڈر ہیں. جو فوج کے ایک وہاں پہ آرمی جنرل کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پاور پہ کندھوں پہ آگے بیٹھ کے آپ کو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اس کو جمہوری وزیر اعظم کو, اس کی عزت بھی کی جائے, وہ قانون بھی بنے. کیوں بنائے؟ وہ نہیں بنائیں گے سر. ابھی بھی آپ کو جو غصہ ہے جو خان صاحب کا کہ میں جنرل صاحب کو فون کر تو میرا فون نہیں اٹھاتے, میں ان سے صرف بات کروں گا. اچھا یہ کہتے ہیں جناب ہم انہیں سے بات کریں گے. ابھی جو شہباز شریف صاحب گئے تھے GHQ میں گئے تھے, گفتگو کی ہے, یا ساری کی ساری کیبنٹ اٹھ کے گئی ہے. نہیں سنیں سر, یہ پوری کی پوری کیبنٹ وہاں پہ گئی ہے, وہاں پہ اشاعہ ہو رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے, ادر وے اس پہ راؤنڈ ہونا چاہیے تھا. پورے سروسز جو چیف تھے ان کو آنا چاہیے تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, ضرور آتے, بیٹھتے, ایک فیئر ویل ہونی چاہیے تھی. آپ اس پورے سسٹم کو جتنا یہ یہاں تک چلتا رہے, آپ کا خیال ہے جمہوری سسٹم ہے, جمہوری پارلیمنٹ ہے, اور یہ جمہوری لوگ ہیں, قانون ہے, آئین ہے, بلز ہیں, اور یہاں ہیومن رائٹس اس کی ویلیشن. میں نے آ کے جنرل اس کا ضیاء کا جناب ایوب کا ریفرنس آپ ناراض ہو گئے کہ اچھا جناب یہ جمہوری حکومتوں کے ساتھ آپ نے ان کو میچ کر دیا. یہ جس دن جمہوری بنیں گے ان کی عزت آٹومیٹک شروع ہوگی. اس کو جمہوریت کہتے نہیں. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, جس دن یہ بنے گا. اس وقت خان صاحب کی شہباز شریف صاحب کی ایک ہی لڑائی ہے, وہ ایک جنرل صاحب اپنا جو پلڑا ہے ان کی اس میں آ کے تکڑی میں ڈالیں گے یا ان کے ڈالیں گے. تو یہ جمہوریت کی لڑائی نہیں. پر 3 سال سر PDM نے یہی تو کمپین کی تھی نا کہ ہم نے آ کے یہ چیزیں ختم کرنی, ہائی بریڈ نظام ختم کرنا. یہاں پہ یہ ایک لوگوں کو جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, ایک حلہ بنایا ہوا ہے, جو ہم جمہوری لوگ تھے, اسٹرگل کر رہے تھے. بھائی آپ اپنے لیے کر رہے تھے. اگر آپ ابھی پاور میں عمران خان صاحب کو ہٹا کے آئے ہیں تو آپ نے اپنے کیسز سیٹل کر, بلینز آف روپیز کے کیسز میں ڈار صاحب کے ہوئے ہیں.
اب ڈار صاحب کو دیکھو گھر ان کا انہوں نے سیز کر لیا, خان صاحب کے دور میں بک رہا تھا, ان کے 50 کروڑ روپے بینک میں سیز ہو گئے تو سارے واپس لے لیے. اس کو سلمان شہباز صاحب بھی آ گئے ہیں, پھر اس کے بعد تو اصل مقصد تو وہی تھا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سارے یہ بینیفیشریز ہیں. اگر آپ ان پھر یہ ہائیبریڈ نظام تو پھر کبھی ہمیشہ سے ہی تھا. جو بار بار کہتا ہوں, لاسٹ تھوڑی سی بات, یہ جو حکمرانی کا خوف ہوتا ہے نا انسانوں پہ حکمرانی کرنے کا جنون, جناب اس کے لیے سر آپ کو دینے بھی پڑتے ہیں, سر آپ کو لینے بھی پڑتے ہیں. ان کے جنونیت کی لڑائی ہے دونوں کی, کہ حکمران کون بنے گا. حکمران جو ہے نا پھر وہ سر دیتے بھی ہیں, پھر سارے اس میں لیتے. جمہوریت کہیں پہ اس میں درمیان. مغلوں کی تاریخ بتائیں گے اب رؤف صاحب آپ کو, کس نے اپنے باپ کو اندر ڈالا, بھائی کے سر کاٹے. کنگ ہنری کو دیکھ لیں, بیویاں 6 ہوئے, اس کی بیویاں تھی 3 کو اس نے قتل کرا دیا تھا. یہ لمبی کہانی, انگلینڈ میں بھی یہ کچھ ہوتا رہتا. نہیں پر ہم نے تو سر 50 سال پہلے آئین بنا لیا تھا نا. آئین کی میں نے بتایا, جنہوں نے آئین بنایا تھا, جو عمل کرنا تھا. خان صاحب تو سب سے بڑے ڈیموکریسی کا سمبل ہے نا, وہ تو ابھی سب سے بڑا روزانہ آپ کی محبت اپنی جگہ, ڈیموکریسی کے سمبل تو سارے ہی کاغذی طور پہ. خان صاحب تو جیل چلے گئے نا, باقی وہ چلے کھڑے ہو جاتے ہیں نا, پاپولر لیڈر تھے نا, تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو فون نہ کرتے کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی. کیوں؟ مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا. پھر ایک بندے کو کہتے وہ ٹھیک فون کر رہا تھا, کیونکہ آپ مثال ایک دیتے نا, جو دوسرے کہتے تھے ووٹ کو عزت دیں گے, وہ بھی تو ووٹ کو عزت دینے کے چکر میں ڈیل کر کے باہر نکل گئے نا. بینیفیشری وہی نکلے ہیں. مطلب شہباز شریف صاحب جو سب سے زیادہ وہ لیٹ